جیسے کہ آپ اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، ماہ محرم میں شادی کرنے کا ثواب، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے شادی کرنے کا کیوں ثواب ہے۔ عموماً ہم نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ محرم میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا ثواب کیوں ہے اور جس طرح کی شادیاں ہم کرتے ہیں وہ گناہ کیوں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، جو کہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا، اور اسے چاہیے کہ آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ یہ نظروں کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہوں کو محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ یعنی محرم شہر اللہ ہے۔ شہر اللہ کا مطلب اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ کا مہینہ غمگین کیسے ہو سکتا ہے یا ماتم زدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ اللہ کا مہینہ اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی خوشخبری ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اور پھر بعد میں حضرت امام حسین نے اپنا سر تو کٹوا لیا لیکن سر جھکایا نہیں یزید کے آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک اس مہینے کو خوشی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے شادی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر تو اس بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گی تو پورے سال کسی بھی مہینے آپ کو شادی کرنے کا کوئی مہینہ، کوئی ٹائم، کوئی دن ملے گا نہیں، کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوا یا کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ضرور ہوئی ہے۔ تو اس طرح تو کبھی بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، شہادتیں ہوئیں۔ 12 ربیع الاول میں اللہ کے نبی ہم سے بچھڑ گئے۔ پھر شعبان میں جنگ احد ہوئی، اس میں بھی اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ اسلام کو قریب سے جانیں گے تو 12 مہینے میں آپ کو کوئی بھی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں آپ شادی کر سکیں۔ سب سے اہم اور خاص بات، ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ حضرت فاطمہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی شادی حضرت علی سے 3 ہجری کے شروع میں ہوئی، یعنی اس وقت ہجرت کا مہینہ تھا، اور ہجرت کے شروع کا مہینہ جو ہے وہ محرم کا پہلا دن تھا، پہلا تاریخ تھی اس کی، اور اللہ کے نبی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے۔ تو صرف ان کی نہیں بلکہ بہت سے صحابی تھے جن کی شادی، جن کے نکاح جو ہے وہ محرم میں ہوئے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں تو محرم میں کیا کسی بھی مہینے ہم جس طرح کی شادیاں کرتے ہیں گناہوں بھری، ہم کسی مہینے نہیں کر سکتے۔ ہماری شادیوں کا کیا طور طریقہ ہے، کیا رسومات ہیں؟ ناچ گانا، پھر رسومات جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی ہم اس طرح کی شادی کرنا ہمارے لیے حرام ہوگی۔ دلہن کو باربی ڈال کی طرح سجا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ناچ گانے، مرد عورت ایک محفل میں ہوتے ہیں، کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا، ایک نامحرم شخص سب کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جو دلہن دلہا ہیں ان سب کی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو دلہن ہوتی ہے اس کی نماز تو اس وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے بڑے آرام سے، کہ اس نے اتنا مہنگا میک اپ کیا ہوتا ہے تو وہ وضو کیسے کرے گی؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کے بند نہیں کیا جاتا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو شادی ہے، ہمارے گھر میں اسلام کا اس وقت کیا کام، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح کی شادیاں جب آپ عام دنوں میں کریں گے، کسی بھی دنوں میں کریں گے، کسی بھی مہینے میں کریں گے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم اپنی شادیوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم اسکپ نہیں کرتے، یعنی ان کو ختم نہیں کرتے، لیکن مہینوں کو اسکپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی شادیاں کرنا شریعت میں منع فرمائی گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہیں تو بالکل، بلکہ یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، اس میں بہت سے صحابیوں کی شادی ہوئی ہے۔ اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مہینے کی شہادتوں کو یاد کر کے دل تکلیف میں ضرور آتا ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت حسین نے سر کٹوا لیا، سر جھکایا نہیں۔ نہ وہ مجبور تھے، نہ وہ مظلوم تھے، وہ مضبوط تھے، بہادر تھے، جانباز تھے۔ بلکہ یہاں پر ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہوں گی، جو حضرت قاسم تھے ان کا نکاح اسی محرم میں ہونے کو جا رہا تھا، لیکن یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ حضرت حسین اور ان سب نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ دے کر اللہ کے دین کو تقویت بخشی۔
یہ شعر ان سب کی شہادتوں کا نچوڑ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔